حافظ محمد سرفراز کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ آئیں اور اپنے عنوان مسلمان اور ہندوستان پر تقریر پیش کریں۔ علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد فقد قيل حب الوطن من الإيمان، او كما قال عليه الصلاة والسلام۔ لو سارے تخت و تاج رکھو اپنے پاس تم، لو سارے تخت و تاج رکھو اپنے پاس تم، ہم کو عزیز آج بھی ٹوٹی چٹائی ہے، یوں ہی نہیں ملی ہے ہمیں سر بلندیاں، یوں ہی نہیں ملی ہے ہمیں سر بلندیاں، بھیڑیے چلا کے ہم نے حکومت چلائی ہے۔ محترم صدر جلسہ، اسٹیج پر رونق افروز علماء کرام اور عزیز دوستوں، ہندوستان قومی یکجہتی و گنگا جمنی تہذیب کا علم بردار ہے۔ یہ ایسا چمن ہے جہاں امن و شانتی اور اتحاد ملی کے بے شمار پھول کھلتے ہیں۔ یہاں کی فضا میں محبت اور یہاں کے ہر فرد میں آپسی الفت ہوتی ہے۔ یہ ایسا پلیٹ فارم ہے جہاں ہندو، مسلم، سکھ اور عیسائی یکساں طور پر جمع ہوتے ہیں۔ گویا ہندوستان آپسی اتحاد کا عظیم سنگم ہے اور یہاں پر سارے مذاہب محترم ہیں۔ سامعین محترم، ہندوستان میں جہاں دیگر ادیان و مذاہب کے لوگ قیام پذیر ہیں، وہیں پر مسلمان ہندوستان کی ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتا ہے۔ یہ حقیقت ہے کہ ہندوستان کی تقدیر کو مسلمانوں نے اپنے خون جگر سے سنوارا ہے۔ ہر ہندوستانی کو سر اٹھا کر جینے کا حق مسلمانوں نے دلایا ہے۔ اس چمن کی آبیاری مسلمانوں نے کی ہے، اس چمن کی آبیاری مسلمانوں نے کی ہے، اور ہر وقت مسلمان ابھر کر سب سے پہلے سینہ سپر ہو کر ہندوستان پر قبضہ کرنے والوں کے ناپاک عزائم کا قلمرو کیا اور انگریزوں کو اس ملک سے مار بھگایا۔ انگریزوں کے خلاف علم بغاوت بلند کر کے اپنی جوان بیویوں کو بیوہ بنا کر، اپنے بچوں کو یتیم کر کے، اپنی گردنیں کٹا کر، اپنے خون کو پانی کی طرح بہا کر ہر آنے والی طاقت کا مسلمان علماء اور عوام نے مقابلہ کیا اور ان کے ناپاک منصوبوں کی دھجیاں اڑا دی اور ان سے یہ بات کہہ ڈالی کہ جب تک ہندوستان میں مسلمان موجود رہے گا اس وقت تک اس ملک کو غیروں کے حوالے نہیں کیا جا سکتا، اس وطن کو ہم سے کوئی چھین نہیں سکتا۔ ہم اپنے جانیں تو دے سکتے ہیں مگر ہندوستان نہیں دے سکتے، اس لیے کہ یہ ملک ہمیں جان سے بھی زیادہ پیارا ہے، اس کی تقدیر کو ہم نے نکھارا ہے۔ یہ بات مسلمانوں ہی نے تو کہی تھی کہ سارے جہاں سے اچھا ہندو ستا ہمارا، سارے جہاں سے اچھا ہندو ستا ہمارا، ہم بلبلے ہیں اس کی یہ گل ستا ہمارا۔ گرامی قدر حاضرین، مگر آج بڑے افسوس کے ساتھ یہ بات بھی کہنی پڑتی ہے کہ جس وطن کی خاطر مسلمانوں نے اپنی جانیں گنوا دی، بیویوں کو، بیوہ بچوں کو یتیم کیا، اپنے خون کو پانی کی طرح بہایا، جس کی حفاظت کی خاطر اپنی گردنوں کو سولی پر لٹکایا، جس کی حفاظت کو اپنی حفاظت سمجھ کر انگریزوں سے مقابلہ کیا، آج اسی ہندوستان میں انہی مسلمانوں کا جینا دو بھر کیا جا رہا ہے، ان کے ساتھ ناانصافی اور بے وفائی کا برتاؤ کیا جا رہا ہے، ان کے جذبات و احساسات کو مجروح کر کے انہیں نا امید اور باغی ہند قرار دیا جا رہا ہے، انہیں دہشت گرد قرار دے کر ان کی زندگیوں سے کھلواڑ کیا جا رہا ہے۔ ان کے اس وطن پر بے شمار احسانات کے باوجود حکومت کی ہر مراعات سے انہیں محروم رکھا جا رہا ہے۔ دوسرے الفاظ میں یہ کہا جائے تو بے جانا ہوگا کہ ان کے ساتھ سوتیلا سلوک کیا جا رہا ہے، ان کی مساجد کو شہید، مدارس کو مقفل کیا جا رہا ہے، ان کی عبادت گاہوں کو دہشت گردی کے اڈے قرار دیے جا رہے ہیں۔ آخر ان تمام باتوں کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ جب معلوم کرتے ہیں تو بس ایک ہی وجہ نکل آ رہی ہے کہ وہ مسلمان ہیں۔ کسی نے بہت سچ کہا کہ کرتے ہی رہے بستی میں ہم راہ بروں کی، کرتے ہی رہے بستی میں ہم راہ بروں کی، آنکھوں میں سلاخیں رہے ہم دید وروں کی، لوٹی
میں برسوں سے پریشان ہیں ہم لوگ، بس جرم ہے اتنا کہ مسلمان ہیں ہم لوگ۔ میں ان مسلم دشمن ذہنوں سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ ذرا بتاؤ، ہندوستان کو اتنا حسین و جمیل کس نے بنایا؟ مرکز توجہ بنا ہوا یہ لال قلعہ کس نے بنایا؟ ہندوستان کی قد و قامت کی دلیل یہ قطب مینار کس نے بنایا؟ ہندو مسلم سکھ عیسائی اتحاد کا ثبوت دینے والا وہ چار مینار کس نے بنایا؟ ارے ہندوستان کے ماتھے کا سندور یہ تاج محل کس نے بنایا؟ بالآخر تم یہ کہنے پر مجبور ہو جاؤ گے کہ یہ ساری چیزیں مسلمانوں کی دین ہے، مسلمانوں کی مرہون منت ہے۔ ان ساری باتوں کے باوجود بھی اگر تم انکار کرو گے تو ہر مقام پر قرآنی آیات اور عربی تحریرات نقش ہے۔ لال قلعہ میں ہماری مسجد اور عربی تحریرات موجود ہیں۔ قطب مینار قرآنی آیات سے جگمگا رہا ہے۔ شاہجہاں کا وہ تاج محل قرآنی آیات سے منور ہے۔ سارے آثار قدیمہ قرآنی آیات سے بھرے ہوئے ہیں۔ مگر یاد رکھو، اب آخر میں تمہیں یہ کہنا ہی پڑے گا کہ یہ ساری چیزیں مسلمانوں کی وطن سے وفاداری اور بے پناہ خلوص و محبت کی دلیل ہے۔ مگر یاد رکھو، ذرا سی سنہری کرسیوں پر بیٹھ جانے سے یہ ہندوستان تمہارا نہیں ہو جائے گا۔ ووٹوں کی بھیک سے حاصل ہوئے اقتدار کے ذریعے تم شہنشاہی ہند نہیں بن جاؤ گے۔ تمہیں ہر حال میں مسلمانوں کو ماننا پڑے گا۔ اس کے بغیر تم ایک قدم بھی آگے نہیں بڑھ سکتے اور مسلمانوں کو نہیں بھلا سکتے۔ کریم عاجز نے کیا ہی خوب کہا کہ ابو انجمن اہل ستم کی ہے جلوگاہ، ابو انجمن اہل ستم کی ہے جلوگاہ، روشن جہاں چراغ وفا کر چکے ہیں ہم، کس کی جگہ بیاض وطن سے مٹاؤ گے، کس کی جگہ بیاض وطن سے مٹاؤ گے، ہر ہر ورق میں مہر وفا کر چکے ہیں ہم۔ اے مسلم دشمنوں، اگر تمہاری سارے طاقتیں بھی مل کر مسلمانوں کا کچھ بگاڑنا چاہے تو مسلمانوں کا ایک بال بھی باقا نہیں کر سکتے، اس لیے کہ مسلمانوں کے پاس ایک ایسا ہتھیار ہے کہ اس کے آگے سارے ہتھیار زید ہیں۔ مسلمان ہاتھ اٹھائے گا تو ساری دنیا کی کایا پلٹ دے گا، تو ساری دنیا کی کایا پلٹ دے گا۔ لہذا تمہارا خیال باطل اور غلط ہے، اپنے خیال کو درست کرو اور مسلم دشمنی سے باز آ جاؤ۔ اور اے مسلمانوں، میں تمہیں بھی کہنا چاہتا ہوں کہ تم اللہ پر کامل توکل رکھو، غیر اللہ اور غیر اللہ سے ہونے کا خیال اپنے دل سے نکال کر ایک اکیلے اللہ کی محبت اور اسی سے ہونے کا یقین اپنے اندر پیدا کر لو، اور اللہ کی مرضیات کے آگے جھک جاؤ اور منصب الہی پر عمل پیرا ہو جاؤ، تو ساری دنیا آپ کے قدموں میں گر جائے گی۔ وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، تم ہی سر بلند رہو گے بشرط یہ کہ تم کامل مومن ہو جاؤ۔ اللہ تعالی ہم تمام کو آزادی کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔